السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، خاکسار آج آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org کی طرف سے جس پروگرام کو لے کے حاضر ہوا ہے اس کا نام ہے آسک این امام اردو۔ خاکسار کا نام فرحان ربانی، خاکسار جماعت احمدیہ کا ایک مربی سلسلہ ہے۔ ہمارا یہ پروگرام ہفتے کے 6 دن آیا کرتا ہے، 3 دن خاکسار پیش کرتا ہے، 3 دن مولانا عدنان احمد صاحب اس پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ہمارے اس پروگرام کا، اس کا تعلق 10ویں محرم کے ساتھ ہے۔ اس سے متعلقہ جو سوالات وغیرہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں ہمارے ای میل کے اوپر موصول ہوئے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduask@alislam.org۔ ان سوالات کو اور خاص طور پہ واقعہ کربلا کے میدان میں واقعہ کیا رونما ہوا تھا، اس سے متعلقہ حقائق آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا میرا مقصد ہوگا۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک جمعے کے خطبے سے جو 23 نومبر سن 2012 کو جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جو خطبہ ارشاد فرمایا 23 نومبر سن 2012 کو، وہاں سے ایک اقتباس سب سے پہلے تو خاکسار آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہے گا۔ وہ احباب جن کو موقع ملے اس خطبے کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں یا اس کو سن لیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ سے جا کے اس خطبے کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس خطبے کو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ہمارے امام کا یہ خطبہ یہاں پہ آپ کو اس طرح پہ مل جائے گا۔ آئیے اب میں اس خطبے میں سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اقتباس ہے جو ہمارے امام نے، یعنی ہمارے خلیفہ نے دنیا کے سامنے پڑھ کے سنایا اپنے جمعے کے خطبے میں۔ یہ در حقیقت اقتباس جماعت احمدیہ کے بانی حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس ہے، جو میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی مشابہت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے علی اور حسین رضی اللہ عنہما سے ایک لطیف مشابہت ہے، اور اس بھید کو مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں اور اس سے دشمنی کرتا ہوں جو ان دونوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہے سر الخلافہ۔ یہ عربی زبان کی کتاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائی تھی۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 359 میں یہ آپ کو کتاب جو ہے یہ مل جائے گی۔ اب اس بنیادی اقتباس کے پڑھ دینے کے بعد خاکسار آپ کی خدمت میں واقعات کربلا جو ہیں وہ پیش کرتا ہے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھیں، وہ ایک روایت پیش کرتی ہیں کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو چھوٹی عمر کی تھیں اور آپ کے چھوٹے بھائی غالباً حضرت مرزا مبارک احمد صاحب،
آپ دونوں بہن بھائی کھیل رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آؤ بچوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تمہیں ایک کہانی سناؤں، ایک داستان سناؤں۔ اور آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سنایا۔ آپ ساتھ ساتھ واقعہ سناتے جاتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھتے جاتے۔ یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے کس قدر محبت تھی۔ جو اقتباس میں نے جمعے کے خطبے 23 نومبر 2012 کے خطبے سے جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، وہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ غیر احمدی حضرات جو ہمارے پیارے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے کوئی گستاخی کی، چونکہ وہ سیاق و سباق سے ہمیشہ ہٹا کے مضامین دیکھا کرتے ہیں غیر احمدی علماء جو ہیں، اسی لیے وہ جھوٹ کا سہارا لینا ان کو پڑتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی شخص جو مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائے، اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ پچھلے 1400 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا ایسا عاشق دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کی خدمت میں وہ واقعات کربلا کے جو ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ واقعہ کربلا جو ہے، اس کی تاریخ در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ باتیں جن کے نتیجے میں بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 20 افراد کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا، یعنی واقعہ کربلا میں، اس کی بنیاد در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑ چکی تھی، اور پڑی ان لوگوں کے ذریعے سے جن کو قرآن میں احادیث میں منافقین کہا گیا۔ یہ وہ گروہ تھا جو اس بات کی ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہی وہ گروہ تھا جنہوں نے بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ کو شہید کیا، اور پھر بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت میں اسی گروہ نے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیڈر، مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن تقریباً 6 ماہ کے اندر اندر کا عرصہ تھا جس میں آپ نے مصالحت کی خاطر اپنا حق ولایت جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں آپ نے اپنا حق ولایت جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور اس طرح پہ امیر معاویہ جو تھے وہ مسلمانوں کے لیڈر بن گئے۔ سلطنت اسلامیہ کی بھاگ دوڑ حضرت امیر معاویہ کے پاس آ گئی، اور آپ جو تھے وہ شام میں بستے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو دارالحکومت تھا اس کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا تھا، اور اس طرح پہ مسلمانوں کی ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ پاکٹس جو ہیں وہ بن چکی تھیں، ڈیفرنٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکی تھیں۔ کوفہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، چونکہ حضرت علی وہاں پہ اپنے دور خلافت میں موو ہو چکے تھے، وہ طبعاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نرمی کا اور پیار کا ایک ان کے دلوں میں شروع میں ایک جو ہے وہ اینگل تھا، یا یہ کہ ایلیمنٹ پایا جاتا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، جس طرح بتایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیڈر منتخب ہوئے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں اپنا حق ولایت جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے
اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے متعلق مسلمانوں میں منادی کی کہ میرے بعد میرا لڑکا جو یزید ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، اور اس کو ولی عہد قرار دے دیا اور کہا کہ اس کی بیعت کرے۔ اب یہاں سے وہ واقعات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ سن 60 ہجری 10 محرم الحرام کو دور یزید میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے کچھ ہی عرصے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو اپنے عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا۔ آپ کی پیدائش یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری میں ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، تو یہ خبر سننے کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، بچے کو اپنی گود میں لیا اور بڑے پیار سے اس بچے کا نام حسین رکھا، جس کا مطلب تھا حسن کا ٹکڑا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے میرے ان 2 نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ صدقہ و خیرات کی آپ بہت کثرت کیا کرتے تھے، اور آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز نوافل وغیرہ پڑھتے اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن احباب نے دیکھا ان سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سن 56 ہجری میں امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد، اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا کہ وہ ان کی وفات کے بعد شام کا حاکم ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے یزید کی بیعت کر لی، سوائے 3 کبار صحابہ کے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ ان بزرگان کا موقف یہ تھا کہ یزید اپنی فسق و فجور کی حالت میں اس لائق نہیں کہ خلیفۃ المسلمین کے لقب سے اس کو نوازا جائے۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد حاکم بن کر یزید نے امیر مدینہ کو ایک پیغام بھجوایا، ہدایت کی کہ ان تینوں حضرات سے، ان تینوں کبار صحابہ سے یزید کے نام پر بیعت لی جائے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں اہل کوفہ نے کثرت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھجوانے شروع کر دیے، اور ان خطوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ یاد رکھیے کوفہ وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مرکز تھا یا جو دارالحکومت تھا اس کو کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، کوفہ والے تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں خط بھجوائے، اور ان خطوط کا کم و بیش مضمون یہ تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں یزید کے اس ظالمانہ دور سے نجات دلوائیں۔
بہرحال کوفہ کے حالات پتہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کو، جن کا نام حضرت مسلم بن عقیل تھا، ان کو بھجوایا، جنہوں نے وہاں جا کر پیغام بھجوایا کہ 18,000 لوگ کوفہ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر بزرگان کے اس کے خلاف رائے، یعنی کہ ان کی اس کے خلاف رائے تھی، اور ان بزرگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اور اگر جانا ہے تو اکیلے جائیں، خاندان کے لوگوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ لیکن بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ والوں سے حضرت امام حسین کے نام پر بیعت لے چکے ہیں، تو اس نے بصرہ کے حاکم ابن زیاد کو کوفہ بھجوایا، جنہوں نے وہاں جا کر چارج سنبھال لیا، کوفہ کے لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ورغلا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پہ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ دغا بازی کی، ان کو دھوکہ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ اہل کوفہ عہد شکنی کر چکے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف نہ لے کر آئیں۔ لیکن بہرحال اس پیغام کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ 3 ذوالحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور یہی وہ دن ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ 900 کلومیٹر کا سفر یہ بنتا ہے مکہ سے کربلا تک کا، اور یہ تقریباً 1 ماہ کی مسافت میں طے کیا جاتا ہے۔ خزیمہ مقام پر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ اب چل کر اہل کوفہ سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ لینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس کے بعد آپ نے یہ طے کیا کہ جو چاہے ہو جائے، لیکن اب واپسی محال ہے، البتہ جو واپس جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت دے دی۔ بعض لوگ آپ کے ساتھ جو اس وقت شامل تھے وہاں سے واپس مڑ کر مکے کی طرف چلے گئے۔ اب صرف اہل بیت اور بعض اور احباب، جن کی تعداد کل ملا کر 72 لوگ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے۔ مکہ سے کربلا کے درمیان اشراف مقام پر حاکم کوفہ کے حکم سے اس کا ایک سالار حر بن یزید 1000 لوگوں کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا اور کہا کہ یہ ہدایت اس کو ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گرفتار کر کے کوفہ لے کر آ جائے۔ یہ دونوں گروہ قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے۔ وہاں آپ نے نیند سے بیدار ہو کر ایک نظارہ دیکھا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ایک کشفی نظارہ دیکھا، جس میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ یہ قوم ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی آپ کے مخالفین جو ہیں وہ ایک ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر مقام قطقطانیہ پہ ایک اور نظارہ آپ کو کشفی طور پہ دکھایا گیا، جس سے آپ سمجھ گئے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ 2 محرم کو آپ نے کہیں اور جانے کی کوشش کی، لیکن حر بن یزید نے پھر آپ کو روک دیا، یہاں تک کہ آپ مقام کربلا میں آ پہنچے۔ 3 محرم کو
عمر بن سعد حاکم کوفہ کے حکم پر 4000 کا لشکر لے کر سامنے آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، جس پر آپ نے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ حاکم کوفہ کو جب یہ رپورٹ پہنچی تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن شمر ذل جوشن یہ مخالفین کی جو آرمی تھی اس کا ایک کمانڈر تھا اور رشتے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رنگ میں یہ ماموں لگتا تھا، ایک رنگ میں دور کی رشتہ داری تھی۔ اس نے کہا کہ یہی موقع ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کرنے کا، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ 4 محرم کو حاکم کوفہ نے ابن زیاد نے ایک اور خط اپنے سالار ابن سعد کو بھجوایا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب پہلے بیعت کریں، پھر ان سے کوئی بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ نیز حاکم نے مسجد کوفہ میں لوگوں کو روپے کی لالچ دے کر مزید ان کو امام حسین کے خلاف لڑائی کے لیے ابھارا اور اس طرح پر 15,000 کا لشکر کوفہ سے اس طرف روانہ کر دیا گیا۔ 5 محرم کو یہ لشکر روانہ ہوا اور 6 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ بھی گیا۔ ابن سعد نے 6 محرم کو عمر بن حجاج کی کمان میں 500 لوگ دریائے فرات پر بھیجے تاکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو پانی سے روک سکے۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 لوگ دریائے فرات بھجوائے جو لشکر کے لیے یا اس قافلے کے لیے جو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کے لیے لے کر آ گئے۔ اسی شام کو آپ نے ابن سعد سالار لشکر کو بلا کر اس سے گفتگو کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جنگ کرنے سے باز رہو۔ حاکم کوفہ کو جب پتہ چلا تو اس نے شمر ذل جوشن کو کمان کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر کہا کہ یہ یا تو ہم سے جنگ کرو یا سالاری میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد نے 9 محرم کو جنگ شروع کی تو امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ علی اکبر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے 50 احباب کے ساتھ خیمے کے پیچھے خندق کھود رہے تھے اور 10 محرم جو آخری رات تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار تیار کروائے اور نماز میں دعائیں کی۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ کتے ہیں جو آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت امام حسین کی بہن تھیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے لگیں۔ کچھ باتیں دونوں بہن بھائیوں میں ہوئیں۔ حضرت زینب بھی اس بات کو جان چکی تھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے والی ہے۔ جنگ پر جانے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اپنے سر پر رکھا، پھر ایک طویل تقریر کی جس میں آپ نے اپنا تعارف اور پھر حالات بیان کیے کہ کس طرح پر آپ اس جگہ پہنچے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے دشمن کے لشکر کو یہ بھی کہا کہ میری 3 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط مان لو۔ ایک شرط یہ دی کہ مجھے کوفہ جانے دو جو مسترد کر دی گئی۔ دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ پھر مجھے اس جگہ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں یعنی مکہ، اس کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ اور تیسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں مانتے تو پھر مجھے ایسی سرحد کی طرف جانے دو، اسلامی حکومت کی ایسی سرحد جہاں پہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے تاکہ میں ان سے جنگ کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں خدا کی راہ میں۔ آپ کی اس تیسری بات کو بھی رد کر دیا گیا اور یہی فیصلہ سنایا گیا کہ آپ کو پہلے جو والی کوفہ ہے، حاکم کوفہ ہے،
اس کی بیعت کرنی پڑے گی جو یزید کے نام پہ آپ سے بیعت لے گا، اور اس کے بعد آپ سے کوئی بھی بات وغیرہ کی جائے گی، ورنہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہی کہا کہ مجھے خدا کی راہ میں اپنی جان دینا منظور ہے، لیکن میں ایک فاسق فاجر انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جنگ سے پہلے ایک طویل تقریر کی اور اپنا تعارف اور حالات بیان کیے جن کے نتیجے میں آپ وہاں پہ پہنچے تھے، یعنی مقام کربلا میں، تو ہر جو دوسری فوج کا، مخالف فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور معافی مانگی، اور پھر آپ کی طرف سے لڑنے کی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مد مقابل فوج سے لڑنے کی، یزید کے لشکر سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور پھر میدان میں نکلے۔ ہر نکلے اور 40 مخالفین کو مار گرایا، اور اسی اسنا میں آپ خود بھی شہید ہو گئے۔ ہر کے بعد 15 وفا شعار باری باری گئے اور مخالفوں کو مار کر خود بھی شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو مخالفین نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی نماز قبول نہیں، لہٰذا آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے اس وقت نماز خوف ادا کی۔ مزید 35 اصحاب اس دوران شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اکبر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آپ میدان میں اترے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی اکبر کے چھوٹے بھائی بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو یکے بعد دیگرے ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 20 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ آخر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ آپ خود ہی، جو آپ کے ساتھی، آپ کے گھر کے افراد، آپ کے بچے جو شہید ہوئے، آپ خود ہی ان کی نعشوں کو اٹھا کر لے کر آتے اور دفناتے، یا جو بھی آپ کر سکتے، اور ایک طرف دشمن کا مقابلہ بھی کرتے رہے۔ آپ پانی لینے کے لیے دریا کی طرف گئے تو وہاں پہ دشمن کی فوج نے آپ کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال میں آ کے لگا، جس سے آپ کے گال سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑا۔ ایک تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر آ کر لگا۔ ایک تیر جو زہر آلود تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آ کے لگا۔ ایک ظالم نے آپ کے سر پہ آ کر وار کیا، اور ایک نے نیزہ مار کر آپ کو منہ کے بل گرا دیا۔ ایک نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر گردن سے جدا کر دیا جائے۔ کوفیوں نے خیمے لوٹنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین مبارکہ کے سروں کی چادریں بھی کھینچ لیں۔ عمر بن سعد نے منادی کرائی کہ کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کو پامال کرے گا۔ 10 لوگ گھوڑوں پر آئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، اور جب
آپ کی نعش کو دیکھا گیا تو اس کے اوپر 45 زخم تیروں کے تھے. 45 زخم تیروں کے آپ کے جسم پر تھے. 33 زخم نیزوں کے تھے اور 43 تلواروں کی وجہ سے آپ کے بدن پر زخم آئے تھے. نہایت ہی بے دردی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو ظالموں نے 10 محرم الحرام کو 67 ہجری شہید کر دیا. آپ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں حق کی خاطر اپنی جان دے دی. یہ وہ واقعہ ہے جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں. اولاد میں سے یعنی امام حسین کے بیٹے جن کا نام زین العابدین بھی آتا ہے، آپ جو ہیں چونکہ بیمار تھے اور چھوٹی عمر کے تھے، آپ کی شہادت نہیں ہوئی اور آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس موقع پہ بچا لیا. اس کے بعد جب روایات سے پتہ چلتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے اہل خاندان والے جو تھے ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور یزید نے اس وقت کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اس نے ماتم کروایا. جو پہلا ماتم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ کیا گیا وہ یزید نے کروایا تھا اور قیامت تک جو یہ ماتم ہوتا ہے یہ یزید کے طریق پر عمل کر کے ہوتا ہے، ورنہ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماتم نہ کیا، نہ کبھی آپ کے صحابہ نے کیا، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے کیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نہ ہی کبھی کسی خاندان کے فرد نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ وہ واقعہ ہے کربلا کا جو 10 محرم کو رونما ہوا. اب میں واقعہ کربلا سے متعلق جو بعض سوالات وغیرہ ہیں جو موصول ہوتے ہیں اور اکثر یہی سوال ہے جو بار بار آتے ہیں، میں آج ان سوالات کو بھی اس پروگرام میں لے کے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. آج کے اس پروگرام میں صرف انہی سوالات کو لوں گا جن کا تعلق محرم کے مہینے سے، واقعات کربلا کے ساتھ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے، تاکہ یہ پروگرام خاص طور پہ آج کا جو ہے یہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور محرم کے مہینے سے جو ہے تعلق رکھنے والے سوالات پر ہی مبنی ہو. ایک سوال یہ آتا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں، اور اس کو عاشورہ کا روزہ بھی کہتے ہیں. تو اس ضمن میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب مکہ میں تشریف فرما تھے اور ہجرت کرنے کے بعد شروع کے 2 سال جب مدینے میں آپ تشریف فرما تھے تو اس دوران آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10ویں محرم کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ تاریخ تھی، 10ویں محرم کی وہ تاریخ تھی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور اس کے شکرانے کے طور پہ قوم بنی اسرائیل یہود جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس دن کو روزہ رکھا کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک کر دیا. لیکن لوگوں کو منع بھی نہیں فرمایا کہ اگر کوئی رکھنا چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے، لیکن ہمارے لیے مین جو روزے ہیں وہ بہرحال رمضان کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کیے. اس کے بعد ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے، میں اس کا بھی آپ کی خدمت میں آج جو ہے وہ جواب پیش کرتا ہوں کہ کیا محرم کے مہینے میں، خاص طور پہ 9ویں 10ویں محرم کو یا اس مہینے میں کسی بھی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں
اور کھانے وغیرہ تقسیم کرنے، کیا ان بزرگان کے نام پہ سبیلیں اور کھانے تقسیم کرنے جائز ہیں؟ یہی سوال حضرت اقدس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ حکم عدل ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اس دور میں صحیح ہوگی، کیا چیز غلط ہوگی. یعنی کہ اسلام تو نہیں بدلے گا، لیکن اسلام کی طرف کئی غلط تعلیمات منسوخ کر دی گئی ہوں گی، اور امام مہدی علیہ السلام آ کے ان غلط چیزوں کو اسلام کی خالص تعلیمات سے الگ کر کے رکھ دیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی حقیقی خالص تعلیمات کیا ہیں. لہٰذا 10ویں محرم کو شربت اور چاول وغیرہ کی تقسیم کے متعلق یہ اخبار بدر جو جماعت کا اخبار ہے 14 مارچ سن 1907 صفحہ نمبر 5 پہ یہ سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں کیا گیا. سوال ہے کہ قاضی ظہور الدین صاحب اکمل نے سوال کیا کہ محرم 10ویں کو جو شربت و چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اگر یہ للہ بنیت ایصال ثواب ہو، یعنی اللہ کی خاطر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے؟ سیدنا امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ایسے کاموں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر کسی کو کوئی کھانا پلانا وغیرہ کا کام ہو، فرمایا ایسے کاموں کے لیے دن اور وقت مقرر کر دینا ایک رسم و بدعت ہے، اور آہستہ آہستہ ایسی رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، پس اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی رسموں کا انجام اچھا نہیں. ابتدا میں اسی خیال سے ہو، مگر اب تو اس نے شرک اور غیر اللہ کے نام کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں. جب تک ایسی رسوم کا کلا کما نہ ہو، عقائد باطلہ دور نہیں ہوتے. تو یہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ ہے جو آپ کی خدمت میں خاکسار نے اس ضمن میں پڑھ کے سنا دیا. پھر ایک سوال یہ موصول ہوا کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کے متعلق کیا ہدایت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے واقعات، جس میں رونما ہونے والے واقعات ایسے دردناک ہیں کہ انسان جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے محبت ہے، وہ لازمی طور پہ اس مہینے میں ایک رنج اور غم کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس لیے اس مہینے میں لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے بھی، جس میں شیعہ حضرات بھی شامل ہیں، ان کے بھی احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اس مہینے میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں وہ اس طرح سے اوائڈ کی جائیں. آپ کے پاس سال کے باقی 11 مہینے ہیں جن میں آپ کسی بھی وقت شادی بیاہ کا وہ موقع جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو تقریب کو رکھ سکتے ہیں. کوشش کر کے اس مہینے میں اوائڈ کرنا چاہیے. پھر ایک سوال جو آیا وہ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ محرم الحرام کو کس طرح مناتی ہے. تو اس ضمن میں جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں. آپ نے فرمایا، آج کل محرم کے دن ہیں، اس سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات میں جماعت کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہر عاشق کو ایک روحانی تعلق ہونا چاہیے. یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہ بالکل اور بات ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے عشق یہ بالکل اور معاملہ ہے. یہ ایک لا فانی مسئلہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے جماعت احمدیہ اس طرف خاص توجہ کرے اور ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل بیت پر کثرت سے درود بھیجے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد آپ کی روحانی اولاد بھی تھی، صرف جسمانی اولاد تو نہیں تھی. اس لیے نور علی نور کا منظر نظر آتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بہت سے ائمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بعد میں پیدا ہوئے، بہت بڑے بزرگ تھے اور عظیم الشان روحانی مسالے کو سمجھنے والے صاحب کشف و الہام تھے. حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور آپ کے اہل بیت کے عشق میں ہم آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ یہ بات جماعت کو نہیں بھلانی چاہیے۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ لکھی، فرمایا جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، کہ میری جان اور میرا دل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر فدا ہیں، اور خاکم نثار میرے وجود کا ذرہ ذرہ کوچہ آل محمد است پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا جو کوچہ ہے اس پر قربان اور نثار ہے۔ تو یہ ہے طریق جس کے ذریعے سے درود وغیرہ بھیج کے ہم جو احمدی مسلمان ہیں ان دنوں میں سے گزرتے ہیں جو محرم کے دن ہیں۔ پھر یزید کے متعلق ایک سوال آیا کہ یزید کے متعلق جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے، تو اس بارے میں خاکسار عرض کرتا چلے کہ ہماری جماعت کے بانی سیدنا امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یزید پلید تھا۔ آپ نے یزید کو پلید کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے، یزید پلید۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں تو جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یعنی مسیح موعود علیہ السلام و امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، جیسا کہ حضور نے سر الخلافہ کتاب روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 359 پر فرمایا یقیناً میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں اور اس سے دشمنی کرتا ہوں جو ان دونوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر ایک سوال جو موصول ہوا وہ یہ تھا کہ کیا کربلا، واقعہ کربلا نے اسلام کو زندگی بخشی ہے؟ اگر واقعہ کربلا نے اسلام کو زندگی بخشی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی مجالس میں اس بات کا ذکر زور و شور کے ساتھ اس طرح سے نہیں ملتا؟ یہی سوال ہمارے پیارے امام خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ تھے ان کی زندگی میں بھی کیا گیا، اور اس سوال کا جو جواب ہمارے پیارے امام خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے دیا، میں منوعاً آپ کی خدمت میں اسی جواب کو یہاں پہ پلے کر کے سنا دیتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں اہل بیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام زندہ نہیں ہوتا آج تو، لیکن جماعت احمدیہ کے کتابی لٹریچر میں تو شاید اس بات کا ذکر ہوگا، لیکن کسی محفل میں یا کسی ہو چکا ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اسلام اس وقت زندہ ہو چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا تھا جب قرآن تکمیل کو پہنچا ہے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شار نبی کے طور پر ہمیشہ کے لیے دنیا کا نمونہ بنا دیا گیا۔ اس لیے واقعہ کربلا نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا۔ نقصان پہنچایا اور گہرا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا اظہار کیا گیا ہے، اور آپ کی اولاد سے محبت سے پیش آنے اور عزت سے پیش آنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مذاہب کو زندہ نہیں کیا کرتا کہ اپنے پیاریوں کی بے عزتیاں کروا کر مذاہب کو زندہ کرے۔ اس لیے صرف شیعہ مقررین کا ایک ٹکسالی کا فکرہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کی زندگی کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، اسلام کی زندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور وہ صحابہ جو آپ نے پیدا کیے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال حسنہ سے ہے، اور یہ کسی واقعہ کربلا کا محتاج نہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک موقع پر اتنے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا، دشمنوں نے، کہ اب وفات پا شہید ہو گئے۔ انہوں نے شہید نہیں کیا، انہوں نے قتل کر دی۔ اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے،
اور استغفار کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس واقعہ کے شاہد ہیں اور اس کے بد نتائج سے اللہ نے محض اپنے رحم سے ان کو بچا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی شہادت سے تو اتنا نقصان پہنچا تھا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں نہ بچاتا. اس کا بہت بڑا نقصان ہونا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت سے اسلام زندہ ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر واقعہ کربلا میرے نزدیک انتہائی دردناک واقعہ ہے جس پر مسلمانوں کو استغفار کرنا چاہیے اور پہلوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے, آئندہ لوگوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے. قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرو. بس میرا تو یہ رد عمل ہے کہ جب میں واقعہ دردناک واقعہ پڑھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے. اگر وہ آنکھیں کھول کر ظلم کرنے والے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اگر غلطیاں ہوئی ہیں یا دونوں طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش ہونا. اور اس لیے بھی کہ تاریخ پر اتنے ابہام کے پردے ہیں کہ شیعہ روایتیں, سنی روایتیں, ان کے اندر فرق اور اسناد الگ الگ اور واقعہ ایک لیکن مختلف طریق سے بیان ہوا. اس لیے ان باتوں پر جج بیٹھنے کا اس کو حق ہے, جبکہ ہمارے فیصلے سے فرق بھی نہیں پڑنا. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور قیامت کی بات کرنا ہے. تو فضول بحثوں میں امت کو پھاڑا جائے, اختلاف کیا جائے, یہ اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں آپ کھو دے گا. اس لیے میں نے کہا تھا نقصان زیادہ ہوا ہے. امت بیچ میں سے دو نیم ہو گئی, پھٹ گئی. اور اگر شیعہ سنی امت ایک امت شیعہ اور سنی دو امتوں میں نہ بدلتی تو آج اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں پہنچ جانی تھی. بہت بڑے نقصان اسلامی تاریخ میں شیعہ اور سنی اختلاف کے نتیجے میں ہوئے. ہلاکو خاں کا حملہ ہوا اور بہت سے ایسے نقصانات پہنچے ہیں جن پر تاریخ گواہ ہے, جس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف تھا. تو اس لیے میرے نزدیک اگر آپ اجازت دیں معذرت کے ساتھ, میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس واقعہ سے اسلام زندہ ہوا ہے. اس واقعہ سے اسلام کی زندگی کو بڑا سخت صدمہ پہنچا ہے اور اس کے نقصان آج تک ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اس سوال کا جواب سن لیا کہ واقعہ کربلا نے اسلام کو زندہ نہیں کیا بلکہ نقصان پہنچایا ہے. میں جب یہ کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا تو اسی دوران بعض لوگوں کے سوالات کی طرف کامنٹ سیکشن میں نظر ڈالنے کا موقع ملا, جس میں ایک صاحب نے, میں ان کا سوال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کوئی اس قسم کی بات کی تھی کہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یزید نے بھی جو ہے وہ اسلام کی کوئی خدمت وغیرہ کی. تو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اسی خطبے سے, جس خطبے جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کا 23 نومبر کا سن 2012 کا جو جمعے کا خطبہ ہے, جہاں سے اقتباس میں نے پڑھ کے سنایا تھا, وہیں پہ اسی سوال کا جواب موجود ہے. بات یہ کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے, کوئی ہدایت, کوئی ریسرچ کرنا چاہے صدق کے دل کے ساتھ, تو اس کے لیے بکثرت نشان موجود ہیں. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو نیوٹرل ہو کے قرآن کے پاس آئیں, وہ جو اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ قرآن کے اندر غلطیاں نکالیں, اعتراض کی جگہیں تلاش کریں, وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک اسی طرح پہ جو صرف اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ کسی طریقے سے اعتراض کریں اور جواب سنے بغیر ہی چلے جائیں, وہ ان کا مقصد تحقیق نہیں ہوا کرتا. ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریق پر اعتراض پیش کر دیں اور اپنا اعتراض پیش کر کے کوئی غلط بات کر کے دل دکھا کے فوری طور پہ وہاں سے چلے جائیں. جس طرح
اس وقت کامنٹ سیکشن میں بھی بہت سے لوگ اس قسم کے باتیں کر رہے ہیں. بہرحال آئیے میں آپ کو یہ اقتباس جماعت احمدیہ کے امام یعنی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس میں یہ آپ کو اسی خطبے سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اقتباس جو ہے وہ میں یہاں سے پورا اقتباس پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ اس کو پورے طور پہ غور اس کے اوپر کر سکیں. یہ وہ حصہ ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. بعض دفعہ انٹرنیٹ تھوڑا سلو کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسکرین تھوڑی ڈیلے کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے. بہرحال اقتباس یہ ہے کہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ دونوں کے اپنے اپنے کارنامے تھے، کام تھے اور اپنا ایک مقام تھا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں. یعنی مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دانش میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے. پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہو، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا. چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورے راضی نہیں ہوئے. یعنی اگر شیعہ حضرت علی کی اولاد ہی کے بارے میں کہتے ہیں تو حضرت حسن کے بارے میں اتنا زیادہ غلف سے کام نہیں لیا جاتا جتنا حضرت حسین کے بارے میں لیا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اس سے خوش نہیں ہوئے. پھر فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم تو دونوں کے ثنا خواں ہیں، یعنی ہم تو دونوں کی تعریف کرتے ہیں، یعنی امام حسن کی بھی اور امام حسین کی بھی. پھر فرمایا اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا گواہ معلوم ہوتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے. دونوں کی نیک نیت تھی. انما الاعمال بالنیات. یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ وہ فکرہ ہے. یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فضل. اب یہ اگلا فکرہ بھی سن لیں، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے. وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے. وہ چاہے، خدا چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا یزید کا بیٹا نیک بخت تھا، یعنی نیک آدمی تھا. حوالہ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 579 580 ایڈیشن 203 مطبوعہ ربا. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بحث کا بھی جو ہے وہ حل نکال کے بتا دیا کہ یزید کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے. یزید کو ہم یزید پلید کہتے ہیں. حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا مسیح موعود علیہ السلام نے یزید کو یزید پلید کہا ہے اور اس کے اعمال کی وجہ سے ایسا کہا ہے. تو میرے پاس جو یہاں پہ سوال آئے تھے، پھر ایک سوال یہ بھی کامنٹ سیکشن میں نے دیکھا ہے جس کا تعلق کسی پروگرام کے ساتھ ہے. سوال یہ تھا کہ یزید نے پہلا ماتم کیوں کروایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. معلوم یہ ہوتا ہے، یہ بات اول طور پہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس زمانے کی تاریخ اتنی الجھی ہوئی ہے کہ حقیقی بات تک پہنچنا بہت مشکل امر بن گیا ہے. بہرحال جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یزید ذاتی طور پہ یہ نہیں تھا چاہتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسول کے جو افراد ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو افراد ہیں، ان کو شہید کیا جائے. وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان سے بیعت لے لی جائے. لیکن اس کی فوج کے سپہ سالاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا سر اگر یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو یزید خوش ہوگا اور ان کو کوئی انعام وغیرہ دے گا. لیکن یزید کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس بات پر اس نے جو ہے وہ یہ پہلا جو ماتم تھا وہ اس نے کروایا، نوحہ وغیرہ کروایا. اس سے یزید کی کوئی نیکی ثابت نہیں ہوتی ہے. اس کے فاسق فاجر ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں. خود تاریخ میں اس کے جو اعمال تھے ان کے متعلق کئی باتیں لکھی ہیں. لہٰذا وقتی طور پہ اس کے دل میں اس قسم کی بات کا پیدا ہو جانا کہ ایک غلطی ہو گئی، اس میں اس کا کیا مارکا ہے؟ اس کا کوئی مارکا نہیں ہے. اور اس کے متعلق حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ رہتی دنیا تک رہیں گے کہ یزید پلید تھا، دنیا کا ایک کیڑا تھا. یہ آج کی جو گفتگو تھی
اس کے متعلق جو سوالات بھی تھے، اہم سوالات آج کی گفتگو کے متعلق، وہ خاکسار نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آپ میں سے کئی دوستوں کے مزید سوالات اس موضوع سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ لوگوں کو دوبارہ موقع ملے گا کہ آپ لائیو پروگرام میں اور بذریعہ ای میل بھی آپ ہمیں اپنے سوالات وغیرہ بھیجیں، ہم ان کے جواب دیں گے۔ ہمارے پروگرام کا عمومی طور پہ دورانیہ صرف 30 سے 40 منٹ ہوا کرتا ہے، لیکن آج کے پروگرام کی نوعیت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے خاکسار نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج کا پروگرام جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے، تاکہ اس موضوع سے متعلقہ، اس بحث سے متعلقہ اکثر امور آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، واقعات کربلا پیش کر دیے جائیں، مین جو سوالات ہیں ان کو بھی پیش کر دیا جائے۔ تو یہ خاکسار کی آج کا مقصد تھا، جو خاکسار نے آج کے پروگرام سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ کامنٹس میں بعض دوستوں کی طرف سے جو غالباً پاکستان سے شاید تعلق رکھتے ہیں، غیر احمدی ہیں، وہ جس طرح کے ان کی ایک فطرت میں ہے کہ محرم کے مہینے میں بھی جس قسم کی حرکات وہ کرتے ہیں، گالیاں دینی، گندی زبان استعمال کرنی، اور اسی طرح پہ جماعت احمدیہ کے بانی، جماعت کے خلفاء، احمدیوں کے خلاف گندی زبان کا استعمال کرنا، وہ بھی محرم الحرام کے اس مہینے میں۔ اس کے علاوہ خود پاکستان میں آج کل جو ہو رہا ہے، جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز خود ہی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے بہت سے مسلمانوں کی روحانی گراوٹ کس حد درجہ تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا ایسی قوم سے انسان اور کیا توقع رکھ سکتا ہے، ایسے لوگوں سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی اکثریت خراب ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، زندہ رکھے، تابندہ رکھے، لیکن اسی قوم میں بسنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نام تو اسلام کا استعمال کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر لگاتے ہیں، لیکن ایک زبان سے نعرے لگاتے ہیں تو اسی زبان سے اگلے ہی فکرے میں گالیاں بھی دیتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں، گندے افعال کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کا اسلام آپ کو سکھاتا ہے تو آپ کو اپنے اسلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اسلام سے محبت ہے، ہم تو اس اسلام کے عاشق اور پیروکار ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دشمن گالی بھی دے تو اس کی گالی کو سن کر اس کے لیے دعا کر دو۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قائم فرمانے کے لیے آئے۔ آپ شاید بھول گئے ہیں واقعہ جو طائف میں رونما ہوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، اور خدا تعالیٰ نے جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو کچل دیا جائے، پہاڑ اس کے اوپر گرا دیے جائیں اس بستی پہ۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے کہ یہ آج کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ انہی میں سے نیک فطرت لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے، میرے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ تو یہی بات ہمارے پیارے آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا امروز قوم من نہ شناسد مقام من، روزے بگریا یاد کنند وقت خوشترم۔ آج میری قوم میرے مقام کو نہیں جانتی، لیکن ایک دن آئے گا جب میرے وقت خوشترم کو یاد کر کے رویا کریں گے۔ ہمیں اس دن کا انتظار ہے، اور یہ بتاتا چلوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال آپ ہی میں سے لوگ نکل کے ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صداقت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بہت بڑی دلیل۔ یہیں پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ محمد رسول اللہ۔